بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کراچی کے علماء اور روافض ان کے درمیان کچھ بدمزگی ہوئی، حکومت نے بہانہ بنایا اور ہمیں کراچی سے نکالا، گارو ریسٹ ہاؤس میں بند کیا۔ ہمارے ساتھ شیعہ بھی تھے، طالب جوہری، عباس کمیلی، عرفان حیدر، جعفر حسین فضلی علی، ادھر سے یاجز فقیر، مولانا سلیم اللہ، معاویہ غزنوی، مولانا اسفندیار، مفتی احمد الرحمان رحمہ اللہ۔ شیعہ جیلر تھا عباس نام کا، اس کی خواہش تھی کہ ہماری اور ان کی بحث ہو جائے، علمی مذاکرہ ہو جائے۔ ٹھیک، میز لگائے گئے بیچ میں اور اس پر ٹھنڈی بوتلیں، گرم گرم چائے، بسکٹ سب لگایا گیا۔ ادھر شیعہ بیٹھ گئے، ادھر یہ بیٹھ گئے، وہ بھی چپ بیٹھے، یہ بھی چپ بیٹھے۔ مولانا اسفندیار سے میں نے کہا، انہوں نے بات شروع کی اور کہا کہ موجودہ بحران کے لیے آپ نے کیا سوچا ہے؟ طالب جوہری نے کہا، اتنا سوچا ہے جتنا سوچنا چاہیے تھا، اس سے بھی کچھ آگے ہی سوچ لیا۔ میں نے کہا، جوہری صاحب، ہم نے سنا تھا کہ شیعہ نحو اور منطق کے ماہر ہوتے ہیں، یہ کہنا کہ جتنا سوچنا چاہیے تھا اس سے بھی آگے سوچا ہے، یہ ایسا ہے جیسے کوئی کہے میں اپنے والد صاحب سے 15 سال پہلے پیدا ہوا۔ یہ تو تحصیل حاصل ہے، خراج المخرج بہت بڑا گناہ ہے۔ بات شروع ہوئی، میں نے کہا یہ اذان جو آپ کی ہے یہ کیسی ہے؟ کہا آپ کے ہاں بریلویوں کے اذان میں صلوات سلام ہے، دیوبندی نہیں پڑھتے۔ میں نے کہا پڑھتے دونوں ہیں، وہ اونچا پڑھتے، ہم آہستہ پڑھتے، اذان پر دونوں کا اتفاق ہے۔ میں نے کہا دیکھو بات اس طرح نہیں ہوگی، یہ کہنا یہ ہے کہ حضرت علی کے دربار میں کون سی اذان ہوتی تھی؟ کہا آپ والی۔ میں نے کہا حسن حسین سب کے، میں نے ایک ایک کر کے پوچھا، الحمدللہ سب کا انہوں نے اعتراف کیا کہ ان کی اذان کبھی بھی خیر القرون میں اس کا وجود نہیں۔ کہتا کہ بھی تو ثابت کر دینا، کہاں ثابت کر سکتا ہے؟ پھر کہنے لگا کچھ چیزیں میرے ہاں محل نظر ہے، ان میں اذان بھی ہے۔ میں نے کہا جس مذہب کی اذان غلط ہو ان کی نماز کب ہوگی؟ چنانچہ 1:10 پر ان کے اذان ہو جاتی، ظہر اور عصر اکٹھی پڑھ لیتے۔ بلکہ محمد حسین طباطبائی نے لکھا ہے کہ اگر ہمارے ہاں وقت ظہر میں پہلے عصر پڑی پھر ظہر پڑی، صحتا، دونوں صحیح۔ میں نے پوچھا کہ یہ داڑھی کا کیا مسئلہ ہے؟ شیعوں کی داڑیاں نہیں ہوتی، تھوڑی سی ذرا سی ہوتی۔ میں نے کہا یہ ہماری داڑھی، یہ تو اصولاً ہمارے منصب کے مطابق چھوٹی ہے، اس سے بھی بڑی ہو سکتی ہے، یہ آپ کی داڑھی کیسی؟ کہنے لگے کہ ہمارے ہاں 40 قدم سے نظر آ جائے تو داڑھی ہے۔ اس زمانے میں خمینی صاحب کی تصویریں آتی تھی، بڑی داڑھی اور کالی پگڑی۔ میں نے کہا خمینی کی داڑھی تو پاکستان سے نظر آ رہی، آپ کہتے ہیں 40 قدم سے نظر آ جائے۔ پھر میں نے پوچھا حضرت علی کی داڑھی آپ کی طرح تھی یا ہماری طرح؟ کا آپ کی طرح۔ میں نے کہا حسن کی، حسین کی، زین العابدین کی، باقر کی، نقی تقی سب کا پوچھا، کہا سب کی داڑھی آپ کی۔ میں نے کہا آپ کی طرح کٹی ہوئی داڑھی کب ہے؟ ادھر سوچنے دے، بس وہ جو سوچنے دینے گیا، روزانہ ہم بیٹھتے تھے، آئیے اللہ السلام علیکم، السلام علیکم حضرت، آج کل طبیعت پر بہت بوجھ ہے، بعد میں دیکھا جائے گا، ابھی نہیں بیٹھتے ہیں۔ ہاں، اور ٹیلی ویژن پر میں نے سنا ہے فہم قرآن میں بڑا ناچتا ہے، ڈانس کرتا ہے۔ یہ ہمارے سامنے ایسا تھا جیسے بالکل دم کٹی ہوئی لومڑی، بالکل بات چیت اس کی ختم ہو گئی تھی۔ وَلَآمُرَنَّهُمْ، میں ضرور ان کو کہوں گا، فَلَيُغَيِّرُنَّ خَلْقَ اللَّهِ۔ چند دن گزر گئے، اگلے دن دیکھا میں نے طالب جوہری صاحب کی داڑھی بالکل ختم۔ میں نے کہا علامہ صاحب داڑھی کہاں؟ حضور اس دن آپ نے ثابت کیا کہ یہ داڑھی نہیں ہے۔ میں نے ہٹائی دی، جب باہر جائیں گے دیکھا جائے گا، اللہ کا کر نہیں تو اسی دن باہر آیا۔ کہنے ہمارے یہاں کوئی فرق نہیں پڑتا، ہمارے عوام جو ہے نا بڑے پکے ہوتے ہیں، ہماری داڑھی ہو تب بھی ٹھیک ہے، نہ ہو تب بھی ٹھیک ہے۔ جس مذہب میں مہمانی زنا سے ہو، جس مذہب میں قرآن کو غلط کہا جائے، جس کی اذان و نماز ساری غلط ہو،
ان کے ہاں داڑھی کی کیا حیثیت ہے؟ مشہور یہ ہے کہ رافضی 3 عقیدوں سے کافر ہے: تحریف قرآن، اتہام عائشہ اور سب شیخ ہیں۔ سمجھ گئے بات؟ ہماری کتابوں میں آپ کو اس طرح ملے گا، لیکن یاد رکھنا بنیادی بات سمجھ لو، کفر کی بنیاد ایک ہے اور وہ ہے عدم اعتماد علی عدالت الصحابہ، صحابہ کرام پر اعتماد نہ کرنا، کیونکہ قرآن لکھا صحابہ ہے، جمع انہوں نے کیا، پہنچایا انہوں نے، تو وہ غلط ہو گیا ان کی نظر میں۔ حدیث اور سنت نبی کی صحابہ نقل کرتے ہیں، وہ ختم ہو گئی۔ ابو بکر اور عمر کی عظمت انہوں نے تسلیم کی، وہ نہیں رہی۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا پر غزوہ عفق کے اندر عفق اور تہمت صحابہ کرام نے بیان فرمائی ہے، اور قرآن انہوں نے جمع کیا ہے جو پیغمبر پر نازل ہوا ہے، اور صحابہ کو تو وہ مانتے نہیں۔ اصل بنیاد رافضی کے کفر کی وہ ہے عدم اعتماد علی عدالت صحابہ، عدم تعدیل صحابہ۔ تو بنیادی وجہ اہل سنت کے برحق ہونے کی تمام صحابہ کو ہدایت کے ستون اور نجوم ماننا ہے۔ کسی ایک صحابی سے آپ کو اور ہمارا اختلاف ہے؟ یہ جائز ہے کہ حضرت امیر معاویہ کا نام نامناسب الفاظ سے ذکر ہو جائے؟ ہرگز نہیں۔ معاویہ مجتہد تھے، دعہ فإنہ صحابی، ابن عباس کہتے ہیں دعہ، رہنے دو یہ بات ہے، فإنہ فقیہ۔ مجھ سے ایک شخص ایک دفعہ کہہ رہا ہے مبتدئین کے پیچھے نماز ہو جاتی ہے؟ میں نے کہا نہیں، مسلمان کی نماز نہیں ہوتی۔ کہنے لگے نماز تو مسلمان پڑھتے ہیں۔ میں نے کہا کیوں، وہ مسلمان وہ نماز نہیں پڑھتے کیا؟ پھر بھی مسلمان نہیں۔ مرزائی نمازیں نہیں پڑھتے ہیں، مسلمان نہیں۔ منکر حدیث 3 نمازیں پڑھتے ہیں، پھر بھی مسلمان نہیں۔ کہتے ہیں کہ کسی نے کافر کہا ہے؟ میں نے کہا 700 فقہا اور محدثین اور مفسرین نے تکفیر فرمائی ہے۔ 700 فقہا، محدثین و مفسرین ایسے شخص کی جو اللہ کے سوا کسی زندے یا مردے، نبی یا ولی کو عالم الغیب سمجھتا ہو۔ اور اپنے مقام پر آپ دیکھیں گے میں تمام دلائل لکھواؤں گا انشاءاللہ۔ مفتی ظفرعلی خان رحمۃ اللہ علیہ کے مزید قیمتی بیانات، علم حدیث اور تفسیر کی باتیں سننے کے لیے ابھی اس چینل کو سبسکرائب کریں، بیل آئیکن کو دبا دیں تاکہ ہر نیا بیان آپ تک فوراً پہنچ جائے۔ اللہ تعالی ہمیں ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جزاکم اللہ خیر۔ آگے زیادہ سے زیادہ شیئر کریں۔